اللہ کہتا ہے غیر محرموں سے بات نہ کرو. جب آپ غیر محرم سے بات نہیں کرو گے, جب آپ حرام رشتے میں نہیں رہو گے, تو آپ پہ تہمت کون اٹھائے گا؟ ایک لڑکی جب اپنی عزت کی کون بات کرے گا؟ بھائی نہ میں کسی سے بات کرتی ہوں, نہ میں کسی سے ملتی ہوں, نہ میں باہر جاتی ہوں, بھائی مجھے میری عزت پیاری ہے. نہیں بھائی, اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, تو کون سا غیر لڑکا آپ کے لیے کھڑے ہو کے آپ کے لیے غلط بات کرے گا؟ آج ہمیں اپنے آپ کو سیف کرنا ہے, کیونکہ آج جو ماحول ہے بہت خراب ہو گیا. تو یہ ساری چیز ہمارے اندر کب آئے گی؟ جب گھر میں نماز کی پابندی ہو, جب ماں اور باپ فکر کریں گے کہ میرا بچہ پوری رات اسکول کے لیے تو پڑھ رہا ہے, نیٹ کے ایگزام کے لیے تو پڑھ رہا ہے, کالج کے لیے تو پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے تو پڑھ رہا ہے, پر میرے بچے نے جو اصل حقوق ہے اللہ کے, کیا اس کو فالو کیا؟ کیا میرے بچے نے فجر پڑھی؟ کیا میرے بچے نے ظہر پڑھی؟ کیا میرے بچے نے عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی؟ کیا اگر میری بیٹی ہے تو کیا وہ حجاب کر رہی ہے, حجاب میں پڑھائی کر رہی ہے؟ یہ ماں باپ کا فرض ہے. جہاں جس گھر میں یہ چیز نہیں ہے, جہاں ماں باپ بچوں کے دین پہ فوکس نہیں کر رہے, وہاں بچے بھی گمراہ ہیں, ماں باپ بھی گمراہ. میں نے اپنی لائف میں یہ بھی دیکھا کہ جب ایک انسان دکھی ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے, جہاں اس نے ایک ہنسنے والا پوسٹ کر دیا, سامنے والا سوچتا ہے اب تو یہ ٹھیک ہو چکی ہے, مینٹلی بھی ٹھیک ہے, ایموشنلی بھی ٹھیک ہے, اب اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سبق میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے سیکھا. لائف میں ایک زندگی میں ایموشنلی اتنا ڈرین ہونے کے بعد, ڈپریشن میں جانے کے بعد, جو میں نے پہلا میرا پوسٹ ڈالا تھا جہاں پہ میں مسکرائی تھی, اس دن کے بعد کسی نے مجھے کبھی پوچھنے کا بھی ضرورت نہیں سمجھا کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں, یا کبھی وہ میسج بھی نہیں ڈالا. تو دنیا اتنی مطلبی ہے, دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب مت کرو. گناہوں سے دور رکھیں جو آپ کو ہر وقت صرف اور صرف اللہ کی یاد دلائے. دوست وہی صحیح. تان کر کہتے ہیں یا حسین, ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا, سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا. قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید, اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین. یا الفلاح کہ پہلے نماز کی طرف آؤ, پہلے نماز ہے پھر کامیابی ہے. اس سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حی علی الفلاح, اس کے بعد ہو سکتا تھا حی علی الصلاح, لیکن اللہ نے یہ دن میں 5 بار ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے اللہ کی طرف سے, جب تک نماز کی طرف نہیں آؤ گے تب تک کوئی کامیابی نہیں. تو ایک شخص جس دن آیا تو اسے انہوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے, وہ دوسرے دن آیا اسے کہا جنتی ہے, تیسرے دن آیا اسے کہا جنتی ہے. تو وہاں پہ صحاباز بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں کہا اس انسان کو 3 بار. تو ایک جو شخص تھے وہ سوچے میں ان کے ساتھ نہ جا کے رہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایسا کیا عمل کر رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے کہ یہ جنتی ہے. تو وہ گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, وہ زمانہ بھی الگ تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ دیکھے کہ نارمل جو 5 وقت کی نماز ہے وہی پڑھ رہے, تو انہوں نے سوچا شاید یہ انسان پوری رات عبادت کرتا ہوگا, تہجد پڑھتا ہوگا اور پوری رات سجدے میں رہتا ہوگا. اب وہ رات میں نا چادر اوڑھ کے سو کر, چادر ہٹا کے اس شخص کو دیکھے کہ کیا پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں, سو گئے, اٹھے فجر پڑے نارمل, اور ایسا سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا. پھر وہ بولے اب میں گھر جاتا ہوں, یہ تو کچھ نہیں. تو یہ نکلے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے, میں جاننا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جنتی ہیں, تو میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ انسان ایسا شخص, یہ شخص اور کیا کرتا ہے. تو انہوں نے بولا بس میں یہ عبادت کرتا ہوں, چلے جانے لگے. تو انہوں نے ان کو آواز دیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اور چیز میں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا جب میں سوتا ہوں تو میں ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں. اس کا میسج یہ ہے کہ جب انسان اپنا دل صاف کر کے سوتا ہے, معافی مانگتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتی ہے. وہ نصیب کس کا اچھا ہوا ہے. دیکھو جو شکل ہوتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پسند سے بنایا. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لگتا ہے کہ داڑھی بوجھ ہے اور اچھی لڑکوں پہ نہیں لگتی اور لڑکے بنا اس کے اچھے لگتے, تو اپنے حبیب کو دیتا ہوں کہ دنیا بنی ہی ان کے لیے. تو جب اللہ نے اس شکل کو پسند کی ہے اپنے محبوب کے لیے, تو ہم کون ہیں. اینڈ لکی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا ملا ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا میں اس سنت کو لے کر چلے. لائک آئی کانٹ, ان فیکٹ آئی ایم دا ون رائٹ ناؤ. جب میں اسٹریم کرتی ہوں میں کہتی ہوں یہاں تک بڑھا اور لمبی میں, تو کیا سوچتے ہیں نہیں اس سے ایج زیادہ دکھتی ہے,